من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شاہد بیگ آپ کو ثانیہ چینل سے مخاطب ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آج کو آپ کے لیے ایک بڑا ہی اہم ٹاپک نکالا ہے جس سے آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں اور سب کی زندگی میں بہت ہی اعلیٰ اور اچھے اثرات پڑیں گے۔ جیسا کہ آج کل کے اس دور میں ہر بندہ پریشان ہے، اور چاہے کوئی لاکھوں کما رہا ہے، چاہے کوئی 500 کما رہا ہے، چاہے کوئی 200 کما رہا ہے، وہ رزق میں تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کچھ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، جس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑا اچھا اس کا فائدہ ہوگا اور بڑا اچھا اثر پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس بندے میں یہ چیزیں ہوں اس کو تنگی نہیں ہوگی، اس کے رزق میں تنگی نہیں ہوگی۔ نمبر 1 کہ آپ ایسے بندے میں جس پہ آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں اور اس بندے نے آپ سے زیادتی کی ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، اور اگر آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں تو آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جو بندہ بھیک مانگتا ہے یا کسی سے پیسے ادھارے لیتا ہے اور واپس نہیں کرتا، اس بندہ کے لیے اللہ تعالیٰ غربت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمیشہ نیچے والا ہاتھ نہ بناؤ، اپنا اوپر والا ہاتھ، اوپر والے ہاتھ کا مطلب ہے دینے والا ہاتھ، وہ بناؤ تو آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، صدقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے اس کے بارے میں کہا ہے کہ صدقہ دینے سے آپ کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا، اور صدقہ دینے کے کچھ فائدے بھی ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ اس سے مال میں کمی نہیں ہوگی، اور دوسرا حب مال، مال کی محبت میں کمی ہوگی۔ اگر آپ صدقہ نہیں دیں گے تو آپ کے مال کا لالچ رہے گا آپ کو، تو جب اللہ کی رضا میں آپ لوگوں کو، غریبوں کو دیں گے تو آپ کو مال کو اکٹھا کرنے میں آپ کی محبت اور نہیں ہوگی۔ اور صدقہ دیتے وقت کچھ چیزوں کا آپ نے خیال بھی رکھنا ہے کہ جس کو صدقہ دے رہے ہیں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ آج کل کے دور میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے لمبے لمبے بینر لگوائے ہوتے ہیں، اشتہار لگائے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو لائنوں میں لگایا ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آج یہ کس کی بیٹی لائن میں لگی ہوئی ہے، کل میری یا میری رشتہ دار بچی بھی ادھر لائن میں لگ سکتی ہے۔ اس سے ایک یہ ہوگا کہ آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ مال تو وہ جو ہے جو آپ نے اپنے اوپر خرچ کر لیا، کھا پی لیا، کپڑے پہن لیے، اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیا، وہ باقی جو مال ہے وہ تو آپ کے عزیز و اقارب نے، جب آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں تو انہوں نے اس کے حصے بکھرے شروع کر دینے ہیں۔ اس لیے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرے۔ میں نے تو ایک جگہ پر یہ بھی پڑھا ہے کہ جب قیامت والے دن جو صدقہ کرے گا والا، جس نے دنیا میں پیسہ صدقہ کیا ہوگا، تو دوسرے لوگ جب دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے اللہ میاں ہمیں دنیا میں بھی
کچھ دیر کے لیے یا کافی دیر کے لیے تاکہ ہم مال خرچ کر سکیں۔ اس لیے اگر میں نے یہ جو باتیں کی ہیں اس میں اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں، اور یقیناً یہ آخرت کا سودا ہے، اور صدقہ کرنے سے جو دنیا کے کیلکولیٹر ہیں نا وہ فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مال کم نہیں ہوگا، لیکن کیلکولیٹر یہ کہتا ہے کہ یہ کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے، وہ مال وہ پیسہ آپ کا کم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ اللہ کی راہ میں مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنوائیں، غریب لوگوں کی بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے پیسے خرچ کریں۔ اگر ان باتوں پر آپ عمل کریں گے تو آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اس لیے برائے مہربانی میرے اس چینل کو یا اس ویڈیو کو اب سبسکرائب ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک اچھی بات ہے، آپ بھی مانیں گے کہ یہ اچھی بات ہے۔ سبسکرائب کریں اور پھر لائک بھی کرنی چاہیے آپ کو، اور پھر یہ اپنے ارد گرد کے لوگ جو ہیں، یار دوست سب، ان کو یہ شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل سے ان کی اور میری دونوں کی بھلائی ہوگی۔ السلام علیکم۔